अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को उनके अपने चैनल आप और हम में खुशामदीद कहता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो भी मेरे नाज़रीन उसी तरह से देखेंगे जैसे पहले देखते रहे हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से इंतहाई मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो मेरे चैनल आप और हम को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर हो सके तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन, आइए आज की वीडियो का स्टार्ट करते हैं बग़ैर किसी ताख़ीर के, बग़ैर किसी तमहीद के। नाज़रीन, पिछले कई दिनों से अफ़ग़ानिस्तान की सूरत हाल के बारे में कि अफ़ग़ानिस्तान में जो ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है वो क्या है, उसके बारे में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। तो आज मैं जो लेटेस्ट सूरत हाल है अफ़ग़ानिस्तान की, उसके बारे में मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ और आज के हालात क्या हैं अफ़ग़ानिस्तान में, वो जो चीदा बातें हैं वो मैं अपने मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन तक पहुँचाऊँगा। नाज़रीन, बात कुछ यूँ है कि पिछले दिनों तालिबान ने ये वादा किया था, तालिबान ने अपनी कौम को, पूरी दुनिया को कॉन्फिडेंस में लिया था कि वो एक हकूमत बनाने जा रहे हैं अफ़ग़ानिस्तान में जो कि इंक्लूसिव हकूमत होगी। तो ऐसी सूरत में उन्होंने ये इक़दाम उठाना था फ्राइडे को। तालिबान ने ये कहा था कि फ्राइडे प्रेयर के बाद हम अपनी जो काबीना है, जो उनकी मजलिस शुरा है, उसका इजलास मुक़द्दम होगा, उसका इजलास बुलाया जाएगा और उस इजलास में ये फ़ैसला किया जाएगा कि हमारी कैबिनेट जो है वो क्या होगी, कि अफ़ग़ानिस्तान में जो नेक्स्ट हकूमत की तश्कील है वो किस तरह से होगी। तो नाज़रीन, इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि अब जो सूरत हाल है वो कुछ यूँ है कि बजाय हकूमत साजी के तालिबान ने कुछ ताख़ीर करना मुनासिब समझा है कि अभी हकूमत की तश्कील नहीं हो सकती। आज जो तालिबान ने मजलिस शुरा के थ्रू जो फ़ैसला किया है, वो फ़ैसला जो सामने आया है उसके जो खद्दो खाल हैं वो कुछ यूँ हैं कि अभी तालिबान ने अपनी जो कैबिनेट है वो नहीं बनाई। आज फ्राइडे को उसका फ़ैसला नहीं हो सका। उसकी कुछ वजूहात हैं जो कि मैं आपके गोशगुजार कर देता हूँ। नाज़रीन, वजूहात क्या हैं? सबसे पहली वजह जो है वो ये है कि पंजशेर एक सूबा है अफ़ग़ानिस्तान का, वहाँ पे तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के जो कमांडर है अहमद मसूद, जो अहमद शाह मसूद मरहूम के साहबजादे हैं, उनके दरमियान एक जंग जो है, घुमसान की जंग जारी है, जिसकी वजह से तालिबान ने ये मुनासिब समझा कि जब तक ये जंग वो जीत नहीं लेते और वो जो पंजशेर का जो प्रोविंस है उनके कंट्रोल में नहीं आ जाता, तब तक वो हुकूमत साजी नहीं करेंगे। एक मेन वजह तो ये थी और दूसरी मेन वजह ये थी कि अफ़ग़ानिस्तान में बेशुमार मुतहारिब ग्रुप हैं। अब तालिबान ये नहीं चाहते कि क्योंकि अमेरिकन अफवाज वहाँ से निकल
چکی ہیں اور نیٹو کی جو فورسز ہیں وہ بھی وہاں سے انخلا کر چکی ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ کسی قسم کی حکومت بنانے کے بعد افغانستان میں کوئی مشکل ہو، کوئی پرابلم ہو، یا یہ جو متحارب گروپ ہیں یہ آپس میں یا طالبان کے ساتھ گتم گتا ہو جائیں یا کوئی وار سٹارٹ کر لیں۔ تو اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے طالبان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پہلے متحرک جو گروپ ہیں ان کو ساتھ ملایا جائے گا اور ان کو کانفیڈنس میں لیا جائے گا، اور جب یہ دونوں کام با احسن طریقے سے تکمیل کی منازل طے کر لیں گے تو پھر وہ حکومت کی تشکیل کریں گے۔ تو یہ دو وجوہات تھی جن کی وجہ سے آج فرائیڈے کو انہوں نے اپنی حکومت کا اعلان نہیں کیا۔ تو ناظرین، یہاں پہ یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ آج جو ابھی مجھے خبر ملی ہے وہ خبر طالبان کے لیے انتہائی خوش آئین ہے، اور ہم سب کے لیے اور پوری دنیا کے لیے، کہ طالبان نے پنج شیر کا جو صوبہ ہے اس پہ اپنا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ اب وہاں پہ جو احمد مسعود جو کمانڈر تھے ناردرن الائنس کے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ وہاں سے بھاگ چکے ہیں، وہ تاجکستان میں کہیں چھپ گئے ہیں جا کے۔ تو یہ جو رپورٹس آ رہی ہیں یہ طالبان کی طرف سے آ رہی ہیں۔ اسی طرح سے امر اللہ صالح جو ہے اس کے بارے میں بھی ایسی ہی چیما گوئیاں ہو رہی ہیں کہ وہ بھی وہاں سے نکل چکے ہیں۔ تو اب طالبان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، گو کہ وہاں پہ جو ناردرن الائنس تھا وہ بڑا سٹرونگ تھا، وہاں پہ اس صوبے میں ان کا ہولڈ تھا، کیونکہ اس سے پہلے بھی جب طالبان کی جب مجاہدین کی حکومت تھی، ملا عمر حکمران تھے افغانستان میں، تو اس وقت بھی پنج شیر کا جو علاقہ ہے، جب پنج شیر کی جو ویلی ہے وہ ان مجاہدین کے پاس نہیں تھا۔ لیکن اب کیونکہ طالبان نہیں چاہتے تھے کہ ایسی حکومت بنائی جائے، وہ چاہتے تھے کہ پورے افغانستان پہ ان کا کنٹرول ہو اور پھر جو ہے ایک انکلوسیو حکومت جو ہے وہ قائم کی جائے۔ تو ناظرین، اب صورتحال جو سر دست نظر آ رہی ہے، لگتا یوں ہے کہ افغانستان کے جو حالات ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور افغان طالبان جو ہے انہوں نے اپنا جو سپریم کمانڈر ہے وہ مقرر کر دیا ہے، اس کا نام ہے ہیبت اللہ اخندزادہ۔ یہ ان کے سپریم کمانڈر ہیں، اور انہوں نے یہ بھی ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ افغانستان میں جو حکومت بنے گی وہ اسلامی حکومت ہوگی، اور اس کا جو طرز طریقہ ہوگا، جس طرز کی حکومت ہوگی، وہ ایرانین ماڈل کے مطابق وہاں پہ حکومت بنائی جائے گی۔ یہ ڈیسائیڈڈ ہے، یہ طالبان نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے، اس لیے انہوں نے اپنا سپریم کمانڈر جو ہے وہ مقرر کر دیا ہے، اور جو طالبان کے سربراہ ہوں گے ان کا نام ہے ملا عبد الغنی برادر۔ یہ وہ شخص ہیں جو کسی دور میں پاکستان کی جیل میں جیل بھی کاٹ چکے ہیں۔ تو انہوں نے قید و بند کی بہت صحبتیں برداشت کی ہیں، لیکن لیسٹلی یہ قطر کے شہر دوحہ میں تھے، اور جب طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہو رہے تھے تو ملا عبد الغنی برادر جو تھے یہ پیش تھے۔ انہوں نے مل کر سب نے نیگوسیشن امریکن کے ساتھ کی، اور جس کا نتیجہ آج آپ کے سامنے ہے کہ یہ جو فورسز، جو بیرونی فورسز تھیں، وہ نیٹو کی فورسز ہوں یا امریکن فورسز ہوں، وہ برطانیہ کی فورسز ہوں، وہ تمام کی تمام جو فوجیں ہیں وہ افغانستان سے انخلا کر چکی ہیں۔ اب جب بھی کوئی بیان سامنے آتا ہے تو اس سے یوں ہی نظر آتا ہے کہ آنے والی جو حکومت ہوگی وہ انتہائی پائیدار ہوگی، اور اس کا پورا ہولڈ جو ہے وہ افغانستان پہ ہوگا۔ اور اسی بات کا انتظار افغان رہنما جو مجلس شورا ہے وہ اس بات کا انتظار
کر رہی ہے، لیکن کچھ چیما گوئیاں ہو رہی تھیں کہ فرائیڈے پریئر کے بعد مجلس شورا نے اعلان کرنا تھا اپنی کیبنٹ کا، اپنی حکومت کا، تو یہ یوں لگتا ہے کہ طالبان میں کوئی اختلافات ہو گئے ہیں۔ ناظرین، ایسی بات کوئی نہیں ہے، یہ حقیقت پہ مبنی بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ 2 وجوہات تھیں جن کی وجہ سے حکومت نہیں بن پائی تھی، اب وہ وجوہات آلموسٹ ختم ہو چکی ہیں۔ چند دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک مکمل اور پائیدار حکومت طالبان کی بن جائے گی۔ میں نے تو یہاں تک ویڈیو دیکھی ہے کہ طالبان ملا عمر کے گھر جو مٹی کا ایک گھروندا تھا، میں دیکھ کے حیران پریشان ہو گیا ہوں کہ اتنا اہم آدمی جو کہ افغانستان کو کنٹرول کر رہا تھا، وہ کس گھر میں رہتا ہے؟ مٹی کے ایک گھروندے میں، ایک چھوٹا سا ایک ایسا گھر جو کچی اینٹوں سے بنا ہوا، گارے سے بنا ہوا، مٹی سے بنا ہوا گھر۔ تو لہٰذا یہ امید ہے اللہ کے گھر سے کہ طالبان اب افغانستان میں امن بھی لائیں گے۔ آپ دیکھ لیں، جب سے